مرنے سے پہلے ایک ہی خواہش ہے خدا، ایک بار کربلا کی زیارت نصیب۔ ہر دین اور ہر مذہب میں زیارت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ یہ ثواب بتا رہا ہے کہ جس ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے اس ہستی کی عظمت اور اس کا مقام کتنا آخری جو مقصد حیات انسانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے نزدیک۔ تمہاری نماز جو ہے وہ کامل ہے، اور جو تمہارے ساتھ جو شخص آیا اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہے۔ جب تک میرے حسین کا یہ زائر راضی نہ ہو جائے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی اپنی زندگی کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو یقیناً آپ میں سے اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرا دے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سچا شیعہ ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو اور اس کے دل میں کربلا کی زیارت کی تڑپ نہ ہو، اہل بیت کی زیارت کی تڑپ نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک ہی خواہش ہے خدا، مرنے سے پہلے ایک ہی خواہش ہے خدا، ایک بار کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ زیارت کے سلسلے میں ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے کہ زیارت کسے کہتے ہیں، اس کی مشروعیت کیا ہے، کون سے اہداف ہیں اس کے، کیا ہدف ہونا چاہیے، کیسے نیت ہونی چاہیے، کیا آداب ہیں، کس طریقے سے وارد حرم ہونا چاہیے، کیسے خدا حافظ کہنا چاہیے مولا کو۔ اس طریقے سے اور بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں کور ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سب سے پہلے اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان حیدر نقوی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا عرفان حیدر صاحب، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ذیشان صاحب، آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے اس بات کو خالی آپ واضح کر دیں، خود زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کیا ہے، ہمارے عرف عام میں لوگ کیا سمجھتے ہیں زیارت سے؟ اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے مختصر سا بیان کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، پھر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جیسے کہ خود کلمہ زیارت ہے، اس کو آپ دیکھیے، زیارت کا جب ہم عام مفہوم دیکھتے ہیں لغوی اعتبار سے، یعنی ملاقات کرنا، کسی سے ملنا۔ ہم جب کبھی عام طور پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے برادر مومن کی زیارت کو جا رہے ہیں، یعنی زیارت یعنی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے اصطلاحی طور پر جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور اصطلاح میں ہے، وہ کیا ہے کہ حضور الزائر عند المزور۔ تین جملے اس کے اندر، حضور، زائر اور مزور۔ حضور یعنی حاضر ہونا، خدمت میں جانا، زائر یعنی جو شخص قصد کر رہا ہے جانے کا، امام معصوم کرنے کا، جی ہاں اس کا، اور عند المزور یعنی جس ہستی کے پاس جا رہا ہے۔ اب اگر کربلا جا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام، نجف مولا مزور ہوئے، اور نجف میں مولا علی علیہ السلام، کاظم نوسامر علیہ السلام، جس بھی مشاہد مقدس میں جا رہا ہے یہ صاحب مزار کو ہی مزور کہتے ہیں۔ اب آئیے اس میں جو وضاحت کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، حضور، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ زائر کا حاضر ہونا اس شخصیت کے پاس کہ جس کے پاس جا رہا ہے، اس حضور کے کیا معنی ہیں؟ اس کو ہم دو طرح سے لیں گے، دیکھیے گا۔ ایک ہے حضور مادی، میٹل طور پر، کہ انسان کا ذری تک پہنچ جانا، فزیکلی، جی ہاں، اور ایک ہے قلبی طور پر زائر، اور در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ایک وسیلہ کہ انسان پاسپورٹ بنوایا ہے، اب چاہے وہ بائی روڈ آ رہا ہے یا بائی ایئر آ رہا ہے، وہ کسی طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو قبر تک پہنچا رہا ہے، معصوم کی یا جس بھی مزور کے پاس جا رہا ہے۔ یہ تمام مقدمہ اس قلب کا اس مزور سے جڑ جانے کا کہ جو زیارت کی حقیقت ہے۔ یعنی کیا کہیں گے کہ یہاں پر زیارت کے دو حصے ہیں، ایک خود مادی طور پر ذری کے قریب پہنچ جانا، اور جو اس کا لازمہ ہوگا وہ ہے مانوی رابطہ، کہ وہ قلب اس مزور سے، اس صاحب قبر سے جڑ جائے، اس کو کہتے ہیں زیارت۔ کہ اگر انسان کوشش کرے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اب اس میں خود یہاں پر بہت سی بحثیں آ سکتی ہیں کہ انسان جب جانا چاہ رہا ہے تو خود روایات کا ایک سلسلہ ہے
تو بس اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو وہ جان لے کہ اب اس وقت وہ حضور امام میں ہے. یہ نہ کہے کہ وہ جب زری کے سامنے آئے گا تب وہ ظاہر ہے. یعنی جس وقت وہ گھر سے نکل رہا ہے، ارادہ کر چکا ہے، جی جی قصد کر چکا ہے کہ اب وہ زیارت کے لیے جائے، تبھی سے وہ ظاہر ہو گیا اور اندل مزور ہے، یعنی صاحب قبر کے پاس موجود ہے. جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو زائر شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو ہم نے کہا حضور، اس کے لیے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے باقاعدہ کہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ جو زائرین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم اہل بیت میں سے کسی کے پاس آنے کا ارادہ کرے اور وہ اپنے گھر کے غسل خانے میں غسل زیارت انجام دے، جیسے ہی غسل کا پانی اس کے جسم پر پڑتا ہے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب دیکھیے، یعنی امام نے یہاں پر اس زیارت کے اعتبار سے انسان اپنے غسل خانے میں ہی زائر قرار پا رہا ہے. یعنی زیارت کے جو اثرات ہیں مرتب ہونے لگے، ابھی سے گناہ معاف ہونے لگے، ابھی تو گیا بھی نہیں ہے، ابھی سے غسل کر رہا ہے. جی تو دیکھیے، اب دیکھا آپ نے اس لحاظ سے اس روایت کے حساب سے ہم زیارت کرنے والے انسان نے جب ارادہ کیا تو اس پر الطافات الہی کا آغاز پروردگار کا کرم شروع ہو چکا ہے. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. سبحان اللہ. قبلہ خود یہ زیارت جیسا کہ واضح ہو گئی کہ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عرف عام میں یعنی پبلکلی کیا مطلب ہے اس کا، لوگ کیا سمجھتے ہیں. زیارت کے لیے ہے کوئی روایت وغیرہ یا آیت ہے اس کی مشروعیت پر؟ کیونکہ دیکھیے، ہم جس سماج اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے مد مقابل جو فرقے ہیں وہ تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات جو جاتے ہیں زیارت پہ، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس طریقے کے بہت سارے فتویٰ جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے، اور بہت ساری FIR کٹی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کا زیارت کرنا صحیح نہیں ہے، مشروعیت نہیں ہے اس کی. وہ یہ کہتے ہیں شرع نے کہیں سے حکم نہیں دیا ہے. تو ہے اس کا کچھ جواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم بارک لمولانا صاحب الزمان. جہاں تک زیارت کی مشروعیت کا تعلق ہے کہ کیا زیارت جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف شیعہ حضرات جو ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں یا صرف شیعوں کے ہاں زیارت جو ہے اس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ دوسرے ادیان و مذاہب کو بھی دیکھیں تو ان کے بھی ہاں زیارت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. وہ بھی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ روم میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. آپ سکھوں کے ہاں دیکھیں جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ہندوستان سے سکھ یاتری وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں تو وہ بھی جاتے ہیں. ہندوازم کا مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہندوؤں میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے، جیسے اتر پردیش جو UP ہے وہاں بہت سارے ان کے مقدس مقام ہیں، وہاں بنارس ہے، ایودھیا ہے، اور بھی جگہ ہے، ہریدوار ہے. یہ بہت سارے سالانہ جاتے ہیں، یاترا جس کو کہتے ہیں. یعنی ہر خلاصہ یہ کیا جائے کہ ہر دین اور ہر مذہب میں زیارت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور لوگ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. مثلا قرآن کی روح سے اگر آپ دیکھا جائے، خود بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مقدس تابوت تھا صندوق کی صورت میں، لیکن قرآن نے اسے تابوت کے صورت میں جو ہے وہ بیان کیا. ایک صندوق تھا جس میں تھا کیا، جناب موسیٰ کی عصا تھی، تورات کے کچھ الواح تھے جناب موسیٰ کا، تبرکات جناب جی خود جناب موسیٰ کے، جناب موسیٰ کی عصا، جناب موسیٰ کا جوتا، اور تورات کے کچھ الواح تورات وہ اس میں تھے. اور قرآن نے اسے کہا وَفِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سامان سکون ہے. یعنی وہ لوگ اس صندوق کی، اس تابوت کی زیارت کیا کرتے تھے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس وہ تابوت پہنچ جاتا تھا اسے بنی اسرائیل کی حکومت مل جاتی تھی. یعنی اتنا مقدس اس میں تھا کیا،
جو چیزیں میں نے چند تبرکات جو تھے تبرکات ہیں. اور یہاں پہ تو خود جو ہے اگر نبی مکرم اسلام کی زیارت کے لیے مدینہ جائیں تو وہاں پہ تو خود نبی مکرم اسلام ہے. ہاں ساری چیزوں کا گھر موجود ہے, صرف نبی کا جوتا نہیں, ساری چیزیں خود نبی وہاں پہ موجود ہیں. تو جب ایک تبرکات نبی کی اتنی فضیلت ہے کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے, اسی طرح دوسرے نبی کے مرقد کی, ان کے مزار کی, ان کے روضے اور حرم کی واقعی جی. اور اس کے علاوہ اگر آپ روایات کو دیکھیں تو میں 4-5 روایات جو ہیں اہل سنت منابع سے جو کتب سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے سنن ترمذی, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں بیان ہوا ہے کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادر گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور رسول خدا کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن مظعون. یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے نام پہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور مہاجرین میں سے وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہیں بقیع میں دفن کیا گیا تھا. اور جب انہیں دفن کیا گیا تو اس کے بعد کتاب استیعاب میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. قبر کی زیارت جی. اگر زیارت بدعت ہوتی تو پیغمبر کیسے جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد مستدرک حاکم نیشاپوری میں روایت ہے کہ رسول خدا شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے. جنگ احد میں جو شہید ہوئے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ابن سعد نے کتاب طبقات میں بیان کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب حمزہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی, اور اکثر جایا کرتی تھی. جی. اور اس کے علاوہ 2-3 روایت, ایک روایت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے, یہ مجموع الزوائد میں ہے کہ آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, اگر کوئی شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو وجبت لہ شفاعتی, تو اس پر میری شفاعت واجب, یعنی واجب ہے مجھ پہ کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں. اور ایک اور روایت من زار قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی, یہ طبرانی نے مجموع الزوائد میں, مجموع الصغیر میں جو یہ روایت نقل کی ہے, مجموع الصغیر میں اور ظاہر مجموع الاوسط میں, دونوں میں یہ جو ہے روایت موجود ہے. من زارا قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی, کہ اگر کوئی شخص میری رحلت کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی ہے. یعنی اتنی متواتر روایات ہیں زیارت کے بارے میں, یعنی تمام ادیان و مذاہب میں اور مسلمانوں کے ما سوائے ایک فرقے کے تمام فرقے مسلمان وہ زیارت کی جواز کے اور اس کے قائل ہیں زیارت کے. یعنی جا سکتا ہے کوئی, یعنی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. روایات کی روح سے, قرآن کی روح سے بالکل زیارت پہ جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں خود ابھی اربعین کے موقع پہ ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جا رہے ہوتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. عیسائی بھی دکھتے ہیں وہاں, ہندو بھی آتے ہیں, بہت سارے یعنی الگ الگ ادیان اور مذاہب کے لوگ وہاں نظر آتے ہیں وہ جو جاتے ہیں زیارت کے لیے. بالکل ایسے ہیں. اور زیارت پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو وہ بہرحال ایسا فرقہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بدعت قرار دے رہا ہے, کہ ان کے ہاں کوئی ایسا جو ہے ہر چیز پہ, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدعت. ایسا نہیں لگ رہا ہے آپ کو, ایسی بو آتی ہے ان کے اس فتوے سے بدعت کے کہ مشکل ان کو زیارت سے نہیں ہے, صاحب قبر سے ہے. صاحب قبر سے ہے بالکل. کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی سنت, ان کے جو ہے وہ باتیں ان کی نکلیں گی تو پھر ان کے اجداد تک باتیں آئیں گی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور وہ آثار اہل بیت کو جو ہے, ہاں جی آثار اہل بیت کو انہدام جنت البقیع کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو زیارت کے جو افادیت کو, زیارت کو لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے, اور رسول کی زری تک, رسول کے روضہ مطہر پہ جب لوگ جاتے ہیں تو قبر تک نہ جانے کہنا بدعت ہے, وہاں پہ دعا نہ مانگنے دینا, حالانکہ شرک ہے, بدعت ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. اس کے علاوہ تمام مسلمان اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں. قبلہ نیت کے سلسلے میں کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی جا رہا ہے زیارت پر تو اس کی نیت کب سے ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نیت کا تو باقاعدہ صحیح روایت ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو انسان ہمیشہ جو بھی کام انجام دے, اور بالخصوص اس مقدس امر میں جب جا رہا ہے, تو اپنے نیت کو جو خاص بات ہے وہ اخلاص پر مبنی رکھے. یعنی نیت جو ہے وہ اخلاص سے پر رہے. اب اس میں اخلاص یہ انسان کا اپنا ایک قلبی معاملہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. آپ تاریخ میں دیکھیے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جب آپ خراسان میں موجود تھے تو 2
افراد جو ہیں وہ مدینہ سے آتے ہیں. دیکھیے یہاں نیت اور اس کا اخلاص اور اس کا جو اثر آ رہا ہے, یہ بھی دیکھیے یہ امام کی زیارت ہے, لیکن یہ امام سامنے موجود ہے, لیکن کیونکہ ہمارا موضوع زیارت ہے اور یہ 2 افراد بھی امام سے ملنے آ رہے ہیں, زیارت کے لیے آ رہے ہیں, تو امام سے ملاقات کرتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے امام میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ بتائیے کہ ہماری نماز کا کیا حکم ہے. توجہ کیجیے گا نیت اور اس کا انسان کے عمل پر جو اثر ہوتا ہے. امام نے مخاطب کیا اس شخص کو, کہا کہ تم 2 افراد ہو اور تمہاری نماز جو ہے وہ کامل ہے, اور جو تمہارے ساتھ جو شخص آیا اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہے. وہ چونک جاتا ہے, مولا ہم تو ساتھ نکلے تھے, ساتھ سفر کا آغاز کیا, تمام جگہوں پر ساتھ رہے, حتیٰ یہاں تک کہ خراسان میں آپ کے پاس تشریف لائے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کی نماز کو قصر بیان کیا اور ایک شخص کی نماز کو تمام بیان کیا؟ تو امام نے جو وضاحت پیش کی وہ یہی نیت پر تھا کہ امام نے فرمایا کہ تم دونوں نے ارادہ کیا خراسان آنے کا, لیکن ان میں سے ایک شخص کا ارادہ بالکل خالص تھا کہ وہ مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا, یعنی زیارت مخصوص اور نیت بھی خالص. لیکن ایک شخص کا ارادہ یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں خراسان, مامون سے ملاقات کروں گا اور اس کے ضمن میں 8ویں امام کو بھی دیکھ لوں گا. تو خود دیکھیے دونوں ساتھ آئے ہیں, سفر کی تکلیفیں سب چیزیں برداشت کیں, لیکن جب امام کے پاس آئیں تو امام نے اس واقعے سے بیان کیا کہ اگر انسان کی نیت میں خدا نخواستہ خلل ہو تو یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ خدا نخواستہ کہیں حبان منصورہ نہ ہو جائے, ہوا میں نہ اڑ جائے, بیکار ہو جائے, خلوص نہ ہو. خلوص. بہت عمدہ جواب دیا آپ نے. یہ جو زیارت کے لیے مثلا انسان جاتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, سب کی زیارتیں یعنی جتنے بھی 40 میں جا رہے ہیں, 40 کے علاوہ عاشورہ میں جاتے ہیں, الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں, کوئی ایران آتا ہے, کوئی عراق جاتا ہے, تو سب کی زیارت ایک جیسی ہوتی ہے یا ان میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے لوگوں کی؟ کس اعتبار سے ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں ہماری زیارت ایسی ہے اور ہماری زیارت ویسی ہے؟ معرفت کا کہاں تک اس کے اندر عمل دخل ہے؟ آپ اگر دیکھیں زیارت کے باب میں ہم کیونکہ 40 کے ایام ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جو ہے زیر بحث لاتے ہیں. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جو ثواب روایات میں نقل ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو متعدد روایات ملیں گی. سب سے کم ثواب کیا ہے؟ 1 حج 1 عمرے کا ثواب, وہ بھی مقبولہ یعنی جو قبول ہو چکے ہیں. جی 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب. یہ زیارت کا, کیونکہ روایت میں ہے کہ من زار الحسین عارفا بحقہ, صحیح, حق معرفت کے ساتھ جو ہے امام کے حق معرفت کے ساتھ جو امام حسین کی زیارت کرے اس کے لیے یہ ثواب ہے. 1 حج 1 عمرہ, 2 حج 2 عمرے, 10 حج 100 حج, اس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ عرفہ کے روز جا رہے ہیں تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے, روایات میں ثواب بیان ہوا ہے. لیکن یہ ثواب جو ہے کہ ایسا ہے کہ تمام زائرین کو ثواب یکساں طور پہ ملے گا؟ نہیں. یہ معرفت, اگر فرض کریں, میں مثال دے رہا ہوں, شیخ انصاری جا کے زیارت کر رہے ہیں اور ایک مجھ جیسا حقیر جا کے زیارت کر رہا ہے, کیا دونوں کا ثواب برابر ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ شیخ انصاری, علامہ امینی, ان کی معرفت کا جو درجہ ہے وہ بہرحال انہیں ثواب ان کی معرفت کے اعتبار سے ملے گا. مجھ جیسا حقیر جا کے زیارت کرے تو مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا. خود زیارت کی قبولیت میں اور خود یہ ثواب میں جو ہے معرفت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. امام جعفر صادق اب یہ خود معرفت کسے کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا, مولا معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا معرفت سے 3 چیزیں مراد ہیں. جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو معرفت سے 3 چیزیں مراد ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ جس ہستی کی زیارت کے لیے, جس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ خدا کی طرف, منصوص من اللہ ہے, خدا کی طرف سے. یعنی اس بات کا یقین رکھنا اور اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. یعنی یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ ایمان رکھنا اس بات پہ کہ امام حسین علیہ السلام منصوص من اللہ امام ہے, یعنی خدا کی طرف سے انہیں امام بنایا گیا. لوگوں نے خلیفہ رسول نہیں بنایا. پہلی چیز. اور اس پہ عقیدہ اور ایمان رکھنا, یقین رکھنا. دوسری چیز یہ کہ ان کی اطاعت واجب ہے, یہ مفترض الطاعہ ہے, ان کی اطاعت واجب ہے. تیسری چیز کہ ان کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے,
صحیح، یعنی یہ بظاہر اس دنیا سے گئے ہیں لیکن یہ ابھی بھی ہمیں سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور کیونکہ یہی تو ہم جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک جملہ ہے کہ مولا میرا یہ ایمان ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، اور جب میں سلام کرتا ہوں تو آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسے مثالیں بھی ہیں. مثلا خود حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم مجاب کی قبر ہے. جی ہاں. اور انہیں مجاب کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ جب یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے تھے تو جواب سلام سنتے تھے. یعنی ان 3 چیزوں پہ ایمان اور یقین رکھنا. پہلی چیز یہ کہ یہ امام ہے من جانب اللہ، خدا کی طرف سے، مفترض الطاعہ ہیں اور ان کی حیات و ممات میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ جا کے زیارت کر رہا ہے تو گویا یہ حق امام کی معرفت کے ساتھ جا کے زیارت کر رہا ہے. سبحان اللہ. قبلہ جیسا کہ کیا جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں صرف ہمارا کنسنٹریشن اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو ہم زیارت کے لیے گئے ہیں ائمہ کے قبور کی تو ہمیں اتنا ثواب مل جائے؟ ہم پیدل چل رہے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب مل جائے، ہم پیدل چل رہے ہیں تاکہ ہمیں عمرے کا ثواب مل جائے، ہم پیدل چل رہے ہیں تاکہ انبیاء کی مشایعت ہو جائے. ثواب ہی غرض ہے یا اور بھی کوئی غرض ہے انبیاء یعنی زیارت کا؟ دیکھیے، ہمیں نہ فقط اس لحاظ سے، یہ جتنے بھی ہمارے دینی معاملات ہیں اس میں پروردگار نے ہر چیز کا ایک ثواب رکھا ہے. لیکن جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں احادیث کی طرف، روایت کی طرف، علماء کے بات کو دیکھتے ہیں ان میں، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے یہ ایک پل ہے. ثواب ایک پل ہے. اصل میں ہمیں اس حقیقت تک پہنچنا ہے کہ جس کا نام ہے معرفت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا. اب ہمارے پاس یہاں کام کیا ہے؟ ہم جا رہے ہیں زیارت پر اس امام معصوم کے پاس. تو کیونکہ اس معصوم کی عظمت کو پروردگار نے بتانا ہے اور اس کام میں اخلاص کو بڑھانا ہے، اس لیے آپ بیان کیا قبلہ نے ہمارے کہ ہر قدم پر مقبول حج، مقبول عمرہ، اور اس کے بعد اور بھی روایات ہیں کہ ہر ایک قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 1000 حسنہ اور 1000 گناہوں کی معافی اور 1000 درجات کی بلندی. یہ تمام جو ثواب ہیں یہ اسی لیے رکھے گا کہ انسان اخلاص کے ساتھ اور خشوع قلب کے ساتھ، کیونکہ یہ ثواب بتا رہے ہیں کہ جس ذات کے پاس جا رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، کیونکہ یہ ثواب دے گا خدا. تو یہ ثواب بتا رہا ہے کہ جس ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے اس ہستی کی عظمت اور اس کا مقام کتنا بزرگ. یہ تو آپ نے دیکھیے کلیئر کر دی بات کہ یہ ابھی بھی بات وہیں پر ہے. میرے خیال سے بات ابھی آگے نہیں بڑھی. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے جا رہا، ابھی بھی ثواب ہی تو مل رہا ہے اس کو، لیکن اس کے پیچھے اور بھی کوئی مقصد ہے جی یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ قبلہ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی جس طرح قبلہ نے بتایا نا کہ یہ ثواب جو بیان کیے گیا ہے روایات میں، یہ صرف امام حسین کی عظمت کو بیان کیا ہے، ایک تشویق کی طور پہ. امام حسین علیہ السلام مثلا کوئی ایران آ رہا ہے، امام علی رضا علیہ السلام بہت زیادہ ثواب ہے، تو کیا صرف ثواب کے لیے ہی جانا چاہیے ہم کو یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے؟ میں یہ جو ثواب بیان کیا جاتا ہے روایات میں اکثر یہ ثواب کی جو روایات ہیں، جب کبھی توفیق ہوتی ہے تو میں یہ ثواب کی روایات بہت کم بیان کرتا ہوں. ہاں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ناظرین اور ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف ثواب ذہن میں رکھ کے جائیں یا کوئی اس کے پیچھے اور مقصد ہے جو حقیقی مقصد ہے. بالکل ابھی وہ چھپا ہوا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سامنے آ جائے. جس طرح عابد کی 3 قسمیں مولا کائنات نے ایک روایت میں بیان کی ہیں کہ جو عبادت گزار ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کچھ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں کہ جو خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے. ہاں، خدا کو معبود سمجھتے ہوئے. اسی طرح زیارت میں بھی یہی ہے. کیا بات. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زیارت تاجرانہ ہے، معذرت کے ساتھ، صرف حصول ثواب کے لیے. صرف ثواب کے لیے ثواب کے لیے جا رہا ہوں. آپ اگر فرض کریں اگر آپ حیات امام حسین میں ہوتے تو امام حسین سے ملاقات کیا صرف آپ ثواب کی غرض سے کرتے؟ کیا عاشق اپنے معشوق سے ثواب کی غرض سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. بہت عمدہ. ثواب کی جو روایات ہیں یہ صرف اس ہستی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہیں اور تھوڑی سی تشویق دلانے کے لیے، لیکن واقعاً جو عاشق ہے اس کی یہ چیزیں مد نظر نہیں ہوتی. اس کی بس میں امام تک پہنچ جاؤں.
لطف پروردگار ہے. بس امام سے جا کے مثلا بعض ایسی روایات ہیں مفہوماً عرض کر دوں کہ ایک شخص جب مولا کائنات کوفہ میں تھے دوپہر کے وقت وہ جو ہے مولا گھر سے باہر نکلے تو اسے دیکھا رستے میں ملا تو اس نے کہا امام نے اس سے پوچھا اس وقت اتنی گرمی میں کیا مولا بس آپ کی محبت کھینچ لائی آپ کی محبت میں چلا آ رہا ہوں. صحیح وہاں پہ ثواب کی غرض سے نہیں ہے اگرچہ ثواب ملے گا کیونکہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ صحیح ثواب ملے گا لیکن جو محبت جو محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے عاشق اپنے معشوق سے جو عشق کرتا ہے جب اسے محسوس کریں گے تو زیارت کا لطف کچھ اور ہوگا. بالکل بالکل. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. یعنی یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہوا اور کل اگر ہم اس بات کو جمع کریں تو حقیقت زیارت قرب صاحب قبر ہے، یعنی صاحب قبر کے قریب ہونا. بالکل ایسے. اور یہ بھی شاید مقصد نہ ہو کہ ہم صاحب قبر کے نزدیک ہو رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے اور ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھا جائے علماء کی سیرت کو دیکھا جائے وہ بھی یعنی زیارت جب کرتے تھے تو زیارت کے ساتھ صاحب قبر سے بھی نزدیک ہوتے تھے، اسی صاحب قبر سے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے نزدیک ہوتے تھے کیونکہ آخری جو مقصد حیات انسانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں. اب اللہ سے نزدیک ہونے کے بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کے اولیاء اس کی حجت کے نزدیک ہوں اور ان حجت کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے نزدیک ہوں. اسی لیے روایات میں جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اہل البیت انتم باب اللہ، یعنی خود یہ اہل بیت باب اللہ، یعنی ہم جب اس باب تک پہنچیں یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے. تو دیکھا جائے تو پہلے اس دروازے تک آ جائیں، جب دروازے تک آ جائیں گے تو یقیناً یہی رسائی خدا تک پہنچائیں گے. تو بس اب دیکھا جائے تو وہ آپ کی بات بالکل یہاں مکمل ہوگی کہ ہم جب معصوم سے قربت حاصل کریں، یہ قربت جو ہے ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. یعنی یہ کہ ناظرین جب بھی مثلا زیارت کا قصد آپ کو ہو اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہر چاہنے والے ہر شیعہ حیدر کرار کی یہ خواہش پوری ہو کہ وہ اسے کربلا کی زیارت نصیب ہو، نجف و کاظمین و سامرہ کی زیارت نصیب ہو. اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو پورا کرے. جب بھی گھر سے نکلیں زیارت کے لیے نکلیں تو صرف ثواب کی غرض سے نہ نکلیں بلکہ یہ سوچ کر نکلیں کہ ہم حجت خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور جب ہم اس سے قریب ہو جائیں گے تو ہم تجھ سے بھی قریب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب چلتے ہیں ہم نے گفتگو کو آگے لے کر کہ زائر جو زیارت کے لیے جا رہا ہے بہرحال یہ از لحاظ شریعت از لحاظ اسلام ایک بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم عمل ہے. تو اس عظیم عمل کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے روایات میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان کر دیں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہاں جب ہم زیارت کے لیے نکل رہے ہیں تو ہماری کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، ہمارے بارے میں کیا بیان کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے معصوم نے کیا فرمایا ہے. یہ بہت اس کے ذریعے سے ان کے اندر تشویق پیدا ہوتی ہے. دیکھیے زائر کی جو فضیلت ہے وہ مزور کی وجہ سے، ہاں یعنی صاحب قبر کی وجہ سے، قبر کی وجہ سے جس امام کی آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ تمام ائمہ کی زیارت جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہے ثواب کی غرض سے، ثواب کی وجہ سے تو وہ برابر نہیں ہے. یعنی ثواب کے اعتبار سے کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ زیارت، یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ یہ ایسا روایات میں بیان ہوا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ زائر کی عظمت جو ہے وہ خود صاحب قبر کی وجہ سے ہے، صاحب قبر کی نسبت سے ہے، کی نسبت سے. ہاں جی ہاں. امام حسین علیہ السلام کے زائر کی کیا عظمت ہے اس کے بارے میں ایک دو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. اور یہ جو ایک روایت ہے یہ کتاب کامل الزیارہ میں اور بہار میں اور مستدرک میں 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور اگر زائر امام حسین کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک روایت ہوتی اور اس کے علاوہ کوئی اور روایت ذکر نہ ہوتی تو یہ کافی تھی. یہی کافی تھی. جی کیا بات. یہ روایت ہے کہ ان فاطمۃ بنت محمد تحضر زوار قبر ابنها الحسین علیہ السلام. کیا بات. سبحان یعنی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا
اپنے بیٹے حسین کے زائر کی قبر کے پاس حاضر ہوتی ہیں. کیا بات ہے. واہ یعنی واہ. زائر حسین کے پاس جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہو رہی ہیں. فتستغفر لہم، ہاں ہاں ہاں. اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو زائر امام حسین جب زیارت کر کے پلٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے جس کے لیے جناب سیدہ زہرا استغفار کر رہی ہیں تو اس کے تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر آپ زیارت کے باب میں دیکھیں، آپ مدینہ میں چلے جائیں، نجف چلے جائیں، کاظمین، سامرہ، مشہد آ جائیں، آپ معصومین میں سے کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے چلے جائیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ جناب سیدہ زہرا ظاہر اس ہستی کی ظاہر کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو رہی ہیں، اس کے لیے طلب استغفار کریں. اس سے بڑھ کے ایک اور روایت، اور یہ روایت کتاب المرأۃ فی حیات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، علی فتلاوی صاحب کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. ان فاطمہ علیہ السلام لتنتظر الی من حضر منکم، یعنی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا انتظار کرتی ہیں کہ کون میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. یہ امام حسین کے لیے یعنی منتظر رہتی ہیں سیدہ کہ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کون آ رہا ہے، کسی اور مقام کی زیارت کے لیے، کسی اور حرم کی زیارت کے لیے، حتیٰ حرم پیغمبر کے لیے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جناب سیدہ زہرا زائر رسول خدا کا انتظار کر رہی ہیں. ظاہر امام حسین کا انتظار، امام حسین کی اتنی عظمت ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کا انتظار کرتی ہیں. یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے. جناب سیدہ زہرا ظاہر کا استقبال کر رہی ہیں، ظاہر کا انتظار کر رہی ہیں، ظاہر کے لیے دعا کر رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا عظمت ہوگی؟ ایک ظاہر کی واقعی اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو انسان اگر پہچان لے کہ واقعی ہم ظاہر ہیں اور ہماری یہ فضیلت بیان ہو گئی تو یہ کافی. اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک اخلاقی نقطہ بھی ہے احترام ظاہر کے لیے، کہ ہمیں کس انداز سے احترام کرنا چاہیے ظاہر کا. یہ سوچ کہ ہمیں یہ احترام کرنا چاہیے کہ یہ وہ ظاہر ہے کہ جس کا استقبال خود جناب سیدہ کر رہی ہیں. کیا بات ہے. خود جناب سیدہ زہرا اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. ایک روایت کلم آغا بندانی نشا پوری، ان سے ایک روایت جو ہے وہ سنی، وہ بیان کر رہے تھے کہ ظاہر جب انسان زیارت کے سفر پہ جاتا ہے تو بعض اوقات جو ہے کچھ لوگ اس سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں کچھ مشاہدے میں بھی آئی ہیں کہ بارڈر پہ جاتے ہوئے بعض زائرین کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بعض کو حتیٰ تماچا تک مار دیا. یہ دیکھی ہیں ہم نے یہ چیزیں جو ہیں ظاہرین. اور انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، انہوں نے ظاہراً کتاب وسائل کا حوالہ دیا تھا، وسائل الشیعہ کا. اس میں بیان کرتے کہ روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر میں کھڑے ہوں گے اور ظاہر امام حسین کو، جس کو مارا گیا ہے، جس کی بھی احترامی کی گئی ہے، اسے بلائیں گے، اور جس نے اس ظاہر کے احترام کا خیال نہیں کیا اسے بھی بلایا جائے گا. اور رسول کہیں گے کہ جب تک یہ تمہیں بخش نہ دے تم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں، کہا گیا کہ جب تک میرے حسین کا یہ زائر راضی نہ ہو جائے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا بات. یہ ظاہر امام حسین کی عظمت ہے. لہٰذا اس سفر میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ سب ظاہر امام حسین ہیں، ان سب کا انتظار جناب سیدہ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، ظاہروں کا احترام کم سے کم اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیے. بعض روایت میں آغا بندانی نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر فرض کریں چلتے ہوئے کسی کے ساتھ آپ ٹکرا جاتے ہیں تو رک کے اس سے عذر خواہی کریں، معذرت طلب کریں. کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، ازدحام بہت ہوتا ہے، بہت رش رہتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل. واقعی امام حسین کی زیارت کے لیے ترغیب بھی اس طرح سے دلائی ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے سے کہ تم میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ یعنی امام تشویق دلانا چاہ رہے ہوں، کہتے ہیں مولا میں تو مدینے میں رہتا ہوں اور امام کی قبر امام حسین کربلا میں دفن ہے، میرا جانا تو مشکل رہتا ہے کیونکہ وہ کافی دور ہے مدینہ سے. تو امام فرماتے ہیں کہ تم ایک بلندی پر جایا کرو، آسمان کی طرف کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھا کرو، اور اس کے بعد آواز دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زیارت کو فراموش نہ کرو، امام حسین کو فراموش نہ کرو، کہ جب بھی نام لو گے امام کا تو ان کی قربانی یاد آئے گی،
ان کا مقصد یاد آ جائے گا. یہ یعنی بتانا جا رہے ہیں. قبلہ اگر آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں بالکل. تو. دیکھیے روایات میں یہ سلسلہ جو زائر کا بیان کیا قبلہ نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. خود ایک بہت ہی عظیم روایت اس اعتبار سے کہ زائر امام حسین کی عظمت کو دیکھیے کہ یہ روایت جو آئی ہے وہ شب جمعہ کی زیارت کے ضمن میں آئی ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہر زائر کے کم سے کم ایک شب جمعہ کربلا معلیٰ میں امام کی بارگاہ میں گزاریں. تو اس میں خود زائر کی عظمت اس روایت میں بہت زیادہ واضح ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو شب جمعہ کربلا میں پائے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اس زیارت کے بعد 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کریں گے. کیا بات ہے. واہ واہ. یعنی یہ خود دیکھیے کہ اور یہ خود اس کو یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء کربلا میں موجود ہیں. انبیاء موجود ہوتے ہیں تمام 1,24,000 یہ پوری کاؤنٹنگ میں موجود ہے. اور جو زائر بھی وہاں آنے کے بعد اس جگہ قرار پا رہا ہے اس کا جو مقام ہے کیا ہے کہ یہ تمام انبیاء کے جو زائر ہیں امام حسین کے یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کا ہاتھ ملا کر کہ تمہارا یعنی شکریہ. صرف اب امام حسین کا زائر نہیں ہوا, یہ تمام 1,24,000 انبیاء کا بھی زائر ہوا. ان سب سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. کیا عظمت ہے زائر کی. یعنی یہ زائر کے حقیقت یعنی اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے اس قدر بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم اپنی ہی فضیلت کو سمجھ جائیں کہ جو ہم لوگ پروردگار توفیق دیتا ہے کہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. کبھی جناب سیدہ انتظار کر رہی ہیں, رسول اللہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, شب جمعہ ہوتے ہیں, تمام انبیاء آتے ہیں. اور آپ کی یقین مانیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب ایک زائر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ توفیق مل جائے, وہ 2 بار چلا جائے اپنی حیات میں, 3 بار چلا. اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو ہر سال جاتے ہیں, ہر سال توفیق ملتی ہے. اور یقین مانیں بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ فرشتے کتنے ہی ایسے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں, بلکہ ان کی تعداد ہی مشخص نہیں ہے, جو ابھی تک ایک مرتبہ آ گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کربلا میں, اس کی دوبارہ ابھی تک نوبت نہیں آئی. اور ہزاروں سال گزر چکے ہیں. اس میں سے جو بھی ابھی تک امام حسین کی زیارت کرنے آیا ہے ابھی تک یعنی دوبارہ اس کی نوبت نہیں آئی. اور ہم لوگوں کو کبھی پروردگار سال میں 2 بار 3 بار توفیق مل جاتی ہے, جا کے امام کی زیارت کرتے ہیں الحمدللہ. اور جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا کہ زائر کا انتظار حضرت زہرا کرتی ہیں, ان کے لیے استغفار کرتی ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. کتنی عظمت ہے, کتنی فضیلت ہے. یقیناً یہ صرف اور صرف مذہب تشیع میں, مذہب شیعہ میں یہ بات مل سکتی ہے. اور کہیں آپ چلے جائیے نہ اس طرح سے زیارت ہے, نہ اس طرح سے دعاؤں کا طریقہ ہے, نہ اس طرح سے زیارتوں کا طریقہ ہے, نہ اس طرح سے ارتباط ہے یعنی دنیا سے اور آخرت سے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو صرف زیارت ثواب کی غرض سے نہیں جاتے, بلکہ ان سے قریب ہوتے ہیں, ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تک پہنچا دیں اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہم کو پہچانوا دیں. ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے اور نئے سوال لے کر آئیں گے اور نئی گفتگو لے کر آئیں گے. اس سے پہلے آپ سے اجازت سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے. بہت شکریہ غازی شان آپ کا, آپ تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو ہمارے ویورز کے لیے کی. قبلہ آپ کا ہی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں فجر میڈیا کی جانب سے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں. آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے نیچے آ رہا ہوگا, آپ اس پر اپنے سوالات کو بھیج دیں. اور کمنٹ باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں, یوٹیوب میں بھی یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں, فیس بک پر بھی بھیج سکتے ہیں, وہاں کمنٹ باکس جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. اللہ آپ کو بھی زائر امام حسین علیہ السلام قرار دے.